احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس بھی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ آج ہم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جاننا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا تھی۔ پہلے مجدد کا ہم سن لیتے کہ مجدد کا کیا مقام ہوتا ہے اور کیا کام ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا۔ خاتم النبیین آپ ہی کا لقب ہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا کہ آپ آخری نبی ہیں تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، پہلے ایک نبی آتا، جب وہ چلا جاتا تو پھر اس کے بعد دوسرا نبی تشریف لے آتا، پھر جب وہ نبی چلا جاتا اور قوم شرک اور کفر کے دلدل میں دھس جاتی، گناہوں کے دلدل میں دھس جاتی، جب لوگ دین سے دور ہو جاتے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے ایک نبی کو مبعوث فرماتا، وہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھتا۔ پھر جب وہ نبی چلا جاتا تو قوم دوبارہ جو ہے لوگ دین سے دور ہو جاتے، کفر اور شرک کے وادیوں میں پہنچ جاتے اور ہر طرف جہالت کا دور دورہ ہو جاتا اور لوگ دین سے دور ہو جاتے اور ایسے ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتے جو قرآن اور حدیث اور شریعت کے خلاف ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرما دیتا، وہ انہیں راہ راست پر لے آتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک آ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ آخری نبی ہیں، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے ظاہری طرح سے، تو یہ دین تبلیغ والا جو سلسلہ ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر لانے والا سلسلہ ہے، یہ کس طرح جاری و ساری رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ خلفاء راشدین ہوں گے، اس کے بعد میرے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرمائے گا جو اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے گا۔ جب مجدد کا نام صحابہ نے سنا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجدد کون ہوتا ہے؟ اس کے پاس کیا پاور اور کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گمراہی میں، شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجے گا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جو ان گمراہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا، جو غلط راستے پر لگ گئے ہوں گے انہیں سیدھے راستے پر لائے گا، بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا مجدد کون ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بنی اسرائیل والا وہ واقعہ بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ آج جب اس نے 99 قتل کر لیے تو اس کے دل کے اندر خوف آیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس طرح میری بخشش ہوگی، میں تو جہنم میں جلوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکل جائے اور میری توبہ قبول ہو جائے، کیوں نہ کسی کے پاس جاؤں، کسی سے پوچھوں جا کر۔ تو اس کے دل میں جو خوف خدا پیدا ہوا، اپنے گناہوں پر اسے شرمندگی محسوس ہوئی تو اس نے توبہ کی نیت کی اور ایک شخص کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، بڑا جابر اور ظالم قسم کا انسان ہوں، بے گناہ 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، اب میں
میرے دل کے اندر بڑی شرمندگی ہے، خوف خدا پیدا ہو گیا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو توبہ کا کہ جس سے میری بخشش ہو جائے تو مجھے وہ راستہ بتاؤ، وہ طریقہ بتاؤ۔ تو پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اس شخص نے جب اس کی بات سنی تو وہ توبہ کرنے لگا اور کہا کہ توبہ استغفار، 99 بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید رکھتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی طرف سے کہنے لگا تیری کوئی بخشش نہیں ہونی، تو بڑا جابر اور ظالم قسم کا انسان ہے جس نے بے گناہ 99 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، بڑا ظالم انسان ہے، تو نکل جا یہاں سے۔ جب اس نے اس شخص کے جو ظاہری طرح سے دین کا لبادہ اوڑھ کر عبادت میں مشغول تھا، دیندار شخص تھا، جب اس نے کہا کہ تیری بخشش نہیں ہونی اور اسے جھڑکا اور اسے ڈانٹا، تو اس قاتل نے جس نے 99 قتل کیے تھے دل میں سوچا بخشش تو ہونی نہیں، پھر کیوں نہ 100 کا کھاتا پورا کر دیا جائے، اس کا بھی کام کیوں نہ تمام کر دو۔ جو کہہ رہا کہ بخشش ہی نہیں ہونی، تو اس نے اپنے اس آلہ سے، کلاڑی سے یا خنجر سے یا تلوار سے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور 100 کا کھاتا پورا کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ یہ چلتا رہا جنگلات میں آگے پیچھے، پھر اس کے دل میں ایک دل خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ذریعہ ہو میری بخشش کا، میری بخشش ہو جائے، کوئی راستہ نکل آئے۔ تو اس نے پھر ایک مرتبہ کسی سے پوچھا کہ یار میں نے 100 بندوں کو بے گناہ قتل کیا ہے، بس اب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اب اپنے گناہوں پر ندامت آ رہی ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، کوئی ایسا راستہ بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ۔ تو اس نے جس سے اس نے مسئلہ پوچھا اس نے کہا بھائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ رب ذوالجلال والاکرام کی ذات بڑی بابرکت ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی وہ بخشنے والا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پیارے دوست، اگر تیرا توبہ کا ارادہ ہے تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں جو یاد خدا اور یاد رسول میں، یاد مصطفیٰ میں ہر وقت مغرور رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلا جا اور انہیں دعا کے لیے درخواست کر دینا کہ میری بخشش کے لیے دعا مانگو۔ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور تیری بخشش کے لیے دعا کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، اس نے اس کا کہنا مانا اور اس بستی کی طرف چل پڑا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے مجدد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھے، یاد الہی میں مصروف تھے، عبادت الہی میں مصروف تھے۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کا اس نے ارادہ کیا اور چند قدم اٹھائے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، جو دنیا میں اس کا دانا پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب جب اس کی روح کو اس کے بدن سے نکال لیا گیا تو اس کی روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے پہنچ گئے کہ ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اس کی روح کو جہنم کے بڑے ہولناک طبقات کے اندر رکھیں گے جہاں بڑی بڑی سزائیں ہیں، کیونکہ اس نے 100 لوگوں کا بے گناہ قتل کیا ہے اور بڑی ڈکیتیاں کی ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ظلم کیے ہیں۔ یہ بڑا ظالم قسم کا انسان ہے، جابر قسم کا انسان ہے۔ اس کی روح کو جہنم کے ہولناک طبقات کے اندر رکھیں گے۔ خدا تعالیٰ کی شان کے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی روح کو تو ہم لے کر جائیں گے اور جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر اس کی روح کو جا کر ہم چین اور سکون کی جگہوں پر رکھیں گے۔ اب جہنم اور جنت کے فرشتوں کی آپس میں بحث ہو گئی
وہ کہہ رہے کہ ہم لے کر جائیں، وہ کہیں کہ ہم لے کر جائیں۔ اب جناب اللہ ان کا یہ فیصلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلا گیا۔ چلو اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ کون اس کی روح کو لے کر جائے۔ تو پیارے دوستو، جب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دونوں کی بحث اور معاملہ پہنچا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، اے میرے فرشتوں کیوں لجتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، لیکن اس نے اپنے پیاروں کی شان کو دکھانا ہے۔ پیارے دوستو جی ساتھیوں، پھر جب فرشتوں کی بات اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جہنم والو تم بھی فیتے لے لو اور جنت والو تم بھی فیتے لے لو ناپنے کے لیے۔ جس شخص سے یہ مسئلہ پوچھ کر بڑا تھا آگے، اگر اس شخص کے قریب ہو تو جہنم والو تم سے جہنم کے ہولناک عذابات کے اندر مبتلا کر دو، اس کی روح کو وہاں پر لے جاؤ، اور اے جنت